بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب التیمم، حدیث نمبر 346۔ حضرت شفیق بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی کیا تعویل کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں چہرے اور ہاتھوں کا مسح کافی تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے اطمینان نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو جانے دیجئے، قرآن مجید میں جو آیت تیمم ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے، فرمانے لگے، اگر ہم نے لوگوں کو اس کے متعلق رعایت دے دی تو عجب نہیں کہ جب کسی کو پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو وہ اسے استعمال کرنے کی بجائے تیمم کر لیا کرے گا۔ باب نمبر 8، تیمم میں صرف ایک ضرب ہے۔ حدیث نمبر 347۔ حضرت شفیق بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے اور اسے 1 ماہ تک پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہ کر لے اور نماز پڑھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، خواہ اسے 1 ماہ تک پانی نہ ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سورہ مائدہ کی اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس بارے میں لوگوں کو رخصت دی جائے تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو جب پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اس رخصت کو اس مصلحت کے پیش نظر ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا تھا، مجھے وہاں جنابت لاحق ہو گئی اور پانی نہ مل سکا تو میں نے چوپائے کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ لگائی اور نماز پڑھ لی تھی۔ پھر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمین پر اپنا ہاتھ مارا، اس سے غبار کو چھوا، جھاڑا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کی پشت کا بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا یا اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کا اپنے دائیں ہاتھ سے مسح فرمایا، پھر ان سے اپنے چہرے پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے مطمئن نہیں تھے؟ حضرت یعلا عبید نے حضرت عامش سے، انہوں نے شفیق سے قدر اضافے کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہیں باہر بھیجا تھا، اس دوران میں مجھے جنابت لاحق ہو گئی تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لگائی، پھر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کا ایک ہی مرتبہ مسح فرمایا۔ حدیث نمبر 348۔ حضرت عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کون سا عذر مانے تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔